بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 16 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 17 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ اب عیسائیوں میں مختلف فرقے پائے جاتے ہیں اور مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کوئی جز کہتے ہیں، کوئی تین خداؤں میں سے ایک خدا کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کیا، جیسے پھول کے اندر خوشبو ہوتی ہے کہ اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، تو اب ایک ہی شے ہے دونوں۔ اس طرح کچھ کہتے ہیں تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں۔ تو یہ مختلف نظریات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن صحیح اور درست وہ نظریہ ہے جو قرآن پاک نے پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جس طرح باقی سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق اور اس کے بندے ہیں، نہ اس کے شریک ہیں، نہ اس کا جز ہیں، نہ اس کی اولاد ہیں۔ تو جس طرح باقی اولاد آدم، حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی باقی ساری اولاد وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ ابن اللہ نہیں ہیں بلکہ عبد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کے اس قول کو فرمایا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے، تو فرمایا کہ انہوں نے کفر کیا۔ قل، محبوب ان سے فرماؤ، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کیا طاقت رکھتا ہے، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہلاک فرمائے یعنی موت دے عیسیٰ بن مریم کو، و امہ اور ان کی والدہ کو، و من فی الارض جمیعا اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، یعنی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملوک ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب اسی کی ملکیت ہے، آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ یہاں ان کے اس قول کو کفر قرار دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، یا اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ کا جز ہیں۔ یہ سارے اقوال جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پائے جاتے ہیں، یہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تو وہی ہے جو سارے نبیوں کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو وہی ہیں جو سارے انبیاء کرام کی ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں بعد میں تبدیلی کی گئیں اور مختلف نظریات جو بعد میں عیسائیت کے اندر شامل کیے گئے، یہ وہ چیزیں ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر قرار دیا۔
کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ابن مریم ہیں، ان کی والدہ ہے۔ یہ درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام روٹین سے ہٹ کر ہوئی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ حضرت مریم سے پیدا ہوئے، لیکن وہ ان کی ماں ہے۔ تو اگر باپ کا نہ ہونا یہ اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو ان کو تو ابن اللہ نہیں کہتے، ان کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا، پیدا ہونا، ان کی ماں کا ہونا، پھر یہ ہے کہ ان کے لیے موت بھی ممکن ہے اور آئے گی، جو اسلامی نقطہ نظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ عیسائی تو کہتے ہیں کہ یہودیوں نے ان کو پھانسی دے دیا تھا، اسی وقت ان کی موت ہو گئی، پھر زندہ ہوئے، یعنی مختلف نظریات ان میں بھی ہیں، اٹھا لیے گئے آسمانوں پہ۔ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہودی ان کو قتل نہیں کر سکے، ان کو پھانسی نہیں دے سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قریب قیامت وہ تشریف لائیں گے زمین پہ، پھر ان کی موت واقعہ ہوگی، پھر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں وہاں پہ ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو جو پیدا ہوتا ہے، جس پر موت آتی ہے، وہ تو مخلوق ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وہ بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ یہاں ایک اور چیز دیکھیے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، حضور کے میلاد کی محفل مناتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جائز نہیں ہے، کوئی شرک قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ محفل میلاد جو ہے وہ شرک کی جڑ کاٹنے والی ہے۔ بھئی جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا تو نہیں ہوتا، وہ اللہ کا شریک نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو ہم محفل میلاد میں یہی بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے یعنی جز نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بندے ہیں، عبدہ و رسولہ، اس کے عبد اور اس کے رسول ہیں، اس کے محبوب ہیں، اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ تو پیدا ہونا یہ مخلوق ہونے کی دلیل ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے پیارے ہیں۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، محبوب ان سے فرماؤ کہ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کے پیارے ہو تو پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یعنی دنیا میں بھی ان پہ تکالیف، مصائب، پریشانیاں، بیماریاں اور اسی طرح جنگوں میں شکست، یہ سارے کام آتے ہیں۔ تو آگے چل کے ان کا عقیدہ اور نظریہ یہودیوں کا یہ ہے کہ ہمیں صرف اتنے دن جہنم کے اندر عذاب ہوگا کہ جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے وہ بچھڑے کی پوجا کی تھی، وہ 40 دن۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے مگر گنے ہوئے دن، 40 دن، جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ یہ مطلب ہے کہ ان کا نظریہ ہے۔ تو اسی پہ اگر بات ہو تو 40 دن تو جہنم میں جائیں گے، تو اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اس کے پیارے ہو تو پھر تمہیں جہنم کیوں 40 دن؟ یہ تمہارے نظریے کے مطابق 40 دن جائیں گے تو 40 دن کیوں جہنم میں جاؤ؟ تو یہ ان کے اس دعوے کی تردید کی گئی کہ تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہو۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو، انسان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء،
ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو، انسان ہو اس کی مخلوق میں سے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے وہ اس کو عذاب دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہودیوں کا یہ خیال تھا اور ہے کہ ہم چونکہ انبیاء کرام کی اولاد ہیں اور اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا پیارا کہتے ہیں، اور یہ کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، صرف اتنے دن عذاب ہوگا جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے وہ بچھڑے کی پوجا کی تھی، جس کا واقعہ قرآن پاک میں گزرا۔ تو بزرگوں کی اولاد ہونا بلا شبہ یہ ایک شرف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہبی ہوتا ہے، یہ کسی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، وہ کچھ بھی بنا سکتا تھا۔ اسی طرح انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو کسی بڑے خاندان میں، اونچے خاندان میں، بزرگوں کی اولاد میں پیدا فرماتا ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ انسان کا اس میں اپنا کوئی دخل نہیں ہے، یہ کسب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہبی ایک صفت ہے۔ لیکن بڑوں کی اولاد ہونا، بزرگوں کی اولاد ہونا، پھر اس کے مطابق انسان کی ذمہ داری بھی زیادہ بنتی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، اب اس کی آگے ڈیمانڈ اور مطالبہ اس منصب کا یہ ہے کہ وہ زیادہ نیک، متقی، پرہیزگار ہو۔ لیکن وہ جو تھے وہ اس چیز کو یوں استعمال کرتے تھے جس طرح کے پیچھے قرآن پاک میں بھی گزرا کہ وہ کہتے تھے کہ تم دوسروں کا مال لوٹ لو، کوئی بات نہیں ہے، تم بزرگوں کی اولاد ہو۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، عرب والوں کو وہ امی کہتے تھے، ان پڑھ، ان پڑھوں کا مال تم مار لو، کوئی حرج نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو چیز تھی کہ بزرگوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کی اولاد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ نیک، متقی اور پرہیزگار ہو، اور بزرگوں کی اولاد ہونا یہ ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی اولاد ہونا بھی وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن جانوروں کو اس میں کشتی کے اندر سوار کرنے کا حکم دیا تھا، ان کو آپ نے سوار کر لیا۔ تو آپ کا ایک بیٹا تھا، وہ کافروں کے ساتھ وہ بیٹھتا تھا، تو ان کے ساتھ اس کی نشست و برخاست تھی، اور وہی پھر جس کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ نشست و برخاست ہوتی ہے، جس کے ساتھ مجلس ہوتی ہے انسان کے اندر، اسی کے نظریات اور اسی کے عقائد اور اسی کے اعمال پھر انسان شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ بھی کافر تھا۔ جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے کہا بھائی کشتی میں بیٹھ جا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا۔ باقیوں کو تو بٹھا لیا نا، جو ایمان والے تھے ان سب کو، وہ الگ کھڑا تھا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ دور کھڑا تھا الگ، تو آپ نے اس کو پکارا، یا بنی ارکب معنا، کیا ہمارے بیٹے تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، یعنی اس وقت تک اس کا ابھی کفر سب کے سامنے کھلا نہیں ہوگا۔
تو اس لیے آپ نے فرمایا تو کافروں کے ساتھ نہ ہو، ہمارے ساتھ کشتی کے اندر ایمان والوں کے ساتھ تو سوار ہو جا۔ کہنے لگا سآوی الی جبل، کہنے لگا مجھے آپ کی کشتی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، یعنی اب اس کا کفر کھل کے سامنے آ گیا، بھائی نہیں میں کشتی میں نہیں بیٹھتا، سآوی الی جبل، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ یہ کتنا بلند ہوگا، اتنے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، تو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ میں چڑھ جاؤں گا، کتنا پانی بلند ہوگا، تو پانی سے بچنے کے لیے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے، اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا الا من رحم، مگر جس پر اس کا رحم ہو، جس پر وہ رحم کرے، اور وہ وہی ہیں، وہ اس کا فیصلہ ہے کہ بچیں گے وہی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھیں گے۔ وحال بینہم الموج، یہ بات ہوئی، ایک موج آئی، فکان من المغرقین، وہ اس کو بہا کے لے گئی اور اس میں وہ غرق ہو گیا۔ اب آگے پھر جب طوفان میں کشتی تیرتی رہی، 6 مہینے کے بعد جودی پہاڑ پہ رکی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اس کے یعنی سارا وہ کشتی کا واقعہ، وکیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی، وہ اتنا پانی یعنی سارے پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے۔ بالآخر جب ختم ہوا، جودی پہاڑ کے اوپر کشتی رکی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، نادا نوح ربہ، اب رب کو پکارا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا، فقال رب ان ابنی من اہلی، عرض کیا یا رب ذوالجلال میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں تھا، میرے گھر والوں میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو نے فرمایا تھا کہ تیرے اہل کو، تیرے گھر والوں کو میں بچا لوں گا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب سے زیادہ یعنی سب حاکموں کا بڑا حاکم ہے، یعنی اس کی اب نے یعنی وجہ یا اس کی حکمت پوچھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والوں سے نہیں ہے، تمہارا نسبی بیٹا ہونے کے باوجود جب وہ کافر ہو گیا، ایمان سے نکل گیا تھا، اب وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے کرتوت اچھے نہیں تھے، فلا تسألن ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادانوں میں نہ ہوں۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر توبہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے مجھے بخشا نہیں اور رحم نہیں فرمایا تو پھر میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ جب کافر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اہل میں سے ہے ہی نہیں، تمہارے اہل وہ ہیں جن کے بچانے کا وعدہ تھا، جو کلمہ گو ہیں، جو آپ کی بات مانتے ہیں، جو آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، جو آپ پر ایمان لائے ہیں، وہ اہل ہیں۔ تو بزرگوں کی اولاد، اب نبی سے بڑا اور کون بزرگ ہوگا، نبی کی اولاد ہے، لیکن جب وہ نافرمان ہو گیا، کافر ہو گیا، تو اس کا یعنی نسب پھر اس کے کام نہیں آیا۔ دوسری طرف دیکھیے اصحاب کہف جب چلے، وہ ان کا واقعہ آگے 15ویں سپارے میں سورہ کہف پوری ہے کہ وہ کچھ نوجوان تھے جو نیک متقی پرہیزگار تھے، اور بادشاہ جو تھا وہ کافر تھا اور لوگوں کو زبردستی وہ کافر بناتا تھا،
تو وہ اپنا ایمان بچا کے شہر سے نکلے، جا کے ایک غار میں چھپ گئے کہ ہم وہاں رہیں گے اور اپنا ایمان بچائیں گے۔ ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا، کتا پیچھے پیچھے جا رہا ہے، تو وہ کچھ نوجوان تھے، انہوں نے سوچا کہ کتا جب بھونکے گا تو لوگ پتہ چل جائے گا بھی کہیں یہاں کوئی انسان ہیں، تو ہماری تلاش میں جو آئیں گے وہ ڈھونڈ لیں گے، تو اس کو واپس کر دو۔ وہ کتے کو واپس کرنا چاہتے ہیں وہ، لیکن وہ جاتا نہیں ہے۔ اب کتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ یا رب ذوالجلال مجھے بولنے کی طاقت دے، مجھے قوت گویائی دے، تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں یعنی کوئی بھونکوں گا نہیں، ٹونکوں گا نہیں، شور نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی طاقت دی۔ اس نے انہیں کہا بھئی میں تمہارا محافظ ہوں گا، تمہارا خادم ہوں گا، میں تمہارے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، بھونکوں گا نہیں کہ کسی کو تمہاری خبر ہو جائے۔ اب وہ ان کے ساتھ ہو گیا، اللہ والوں کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا قرآن پاک کے اندر ذکر کیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا یعنی وہ غار کے اندر گئے، لیٹے سوئے، اسی حالت میں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قبض کر لی، وہ اسی حالت میں لیٹے لیٹے وہیں ان پہ موت واقع ہوگی۔ اور کتا جو ہے وہ غار کے باہر، جس طرح کتا دروازے کے باہر بیٹھتا ہے، اگلے دونوں پاؤں کھڑے کر کے پچھلے بچھا کے وہ بیٹھتا ہے، اس طرح وہ بیٹھا ہوا وہیں پہ وہ بھی مر گیا، اس کی بھی روح چلی گئی، مر گیا۔ اب اس کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کہ ان کا کتا وہ اپنی دونوں کلائیاں پھیلائے ہوئے وہ ان کی ڈیوڑی پہ، دروازے کی دہلیز پہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کتے کا جو اللہ والوں کے ساتھ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ کتا انسانی شکل میں بروز قیامت جنت کے اندر جائے گا۔ تو جو اللہ والوں کے ساتھ مل گیا، وہ کتا ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا۔ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، سگے اصحاب کاف روز چند پے نیکاں گرفت مردم شد۔ اصحاب کاف کے کتے نے چند دن نیک لوگوں کے پاؤں پکڑے، یعنی ان کے ساتھ رہا، ان کی معیت میں رہا، تو کیا ہوا؟ وہ بھی مرد بن گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ ایک شخص تھا بلعم بن بعور، جس کا نام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ وہ بڑا نیک متقی پرہیزگار تھا، لیکن پھر وہ دنیا کی لالچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نے بے ادبی اور گستاخی کی، اور وہ عذاب کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ آتا ہے کہ یہ کتا بلعم بن بعور کی شکل میں جنت میں جائے گا، اور وہ شخص جو ہے وہ اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، جو نبی کا بے ادب اور گستاخ تھا۔ بہرحال سگے اصحاب کاف روزے چند پہ نیکاں گرفت مردم شد، کہ اصحاب کاف کے کتے نے چند روز نیک لوگوں کے پاؤں پکڑے تو وہ بھی مرد ہو گئے، یعنی انسانوں کی طرح وہ جنت میں جائے گا۔ اور پسرے نو با بداں نشست، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، بروں کے ساتھ اس کی مجلس تھی، کیا ہوا؟ خاندان نبوتش گم شد، اس کا جو خاندانی جو اس کے پاس تھا کمال وہ سب جاتا رہا، تو خاندان نبوت اس کا گم ہو گیا، یعنی وہ جو اس کے پاس شرف حاصل تھا حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہونے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تمہارا نسبی بیٹا ہونے کے باوجود تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تو اس کے لیے میری بارگاہ میں عرض نہ کرو، تمہارے اہل وہی ہیں، چاہے ان کے ساتھ نسبی کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جو آپ کے ماننے والے ہیں۔ تو بزرگوں کی اولاد ہونا بہت بڑا شرف ہے، لیکن اس کا پھر یعنی آگے اس کے کچھ یعنی مطالبات ہوتے ہیں،
تو ان کو بھی پھر انسان کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو تھے یہ صرف اسی پہ تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اور نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم جو چاہے کرتے رہیں، ہمیں کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرمایا، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ اس کے بارے میں اس کا شان نزول جو ہے وہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وَأَتَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمان بن عاص، کچھ یہودی جو تھے وہ آئے، فَكَلَّمُوهُ، انہوں نے حضور سے آ کے گفتگو کی، وَكَلَّمَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَحَذَّرَهُمْ نِقْمَتَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے۔ فَقَالُوا مَا تُخَوِّفُنَا يَا مُحَمَّدُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کس چیز سے ڈراتے ہیں؟ نحن واللہ ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ کی قسم ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کا قول النصارى، جس طرح نصارہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے اسی طرح یہودیوں نے بھی کہا۔ فانزل اللہ تعالی فیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تو جو انہوں نے حضور نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرا، تو انہوں نے کہا آپ کیوں یہ کسی اور کو ڈرائیں، ہمیں ڈرانے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے پیارے اس کے بیٹے ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بل انتم بشر ممن خلق، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہو، اور اگر اللہ کے بیٹے پیارے ہوتے تو پھر کیوں تمہیں کل فلما یعذبکم بذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ اس کی مخلوق میں سے تم انسان ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے وہ عذاب دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آگے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے۔ علی فترۃ من الرسل، رسولوں کی فترت یعنی کچھ عرصہ انبیاء کرام کی آمد نہیں ہوئی، اس عرصے کو، اس زمانے کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں، جس عرصے میں، جس زمانے میں زمین پر کوئی نبی اور رسول نہیں تھا۔ تو رسولوں کے کچھ عرصہ یعنی نہ تشریف لانے کی اس فترت کے زمانے کے بعد، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی کوئی مبلغ، کوئی تبلیغ کرنے والا، ہمیں سمجھانے والا نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، بے شک تمہارے پاس بشیر و نذیر یعنی خوشخبری دینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو گے تو اس کی رضا حاصل ہوگی، جنت ملے گی، اس چیز کی خوشخبری دینے والا، اور اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور جہنم کے مستحق ٹھہرو گے، اس بات سے ڈرانے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ تو بشیر و نذیر تمہارے پاس تشریف لے آئے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، اہل کتاب اور عرب سب پوری دنیا کے لیے حضور تشریف لائے،
تو سب سے پہلے مخاطب جو تھے وہ اہل مکہ تھے، عرب تھے، پھر اس کے بعد یعنی ساری جو اہل کتاب اس وقت عیسائی یہودی موجود تھے، اور جہاں جہاں تک حضور کی نبوت کی خبر پہنچے ان پہ لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی مخاطب کر کے فرما دیا کہ میرا محبوب تشریف لے آیا ہے، اب میرے محبوب کی تشریف آوری کے بعد وہی نجات یافتہ ہوگا جو میرے محبوب کا غلام ہوگا، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے گا، ان کا کلمہ پڑھے گا، ان کے دین کے مطابق چلے گا۔ یہاں فطرت کا ذکر ہے۔ فطرت یعنی انبیاء کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے اس کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں، کہ جس زمانے میں کوئی نبی زمین پر نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد۔ اب یہ کتنا زمانہ تھا اس کے بارے میں مختلف جو ہیں وہ ہماری کتابوں کے اندر روایات ہیں، کوئی کہتا ہے 600 سال، کوئی کم زیادہ، لیکن اب جو تحقیق ہوئی ہے جو وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے 571 عیسوی میں ہوئی ہے۔ 571 سال یعنی جہاں سے یہ سن عیسوی شمسی تقویم شروع ہوئی ہے، 571 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس سے آگے پھر جو ہے 71 کے اندر جو ہے 53 اور جمع کیے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں گزارے، پھر 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، تو یہ تقریباً کوئی 630 کے قریب جو ہے نا یہ بنتی ہے، کیونکہ اب یہ 63 سال جو حضور کی عمر مبارک ہے چاند کے حساب سے، تو وہ 61 برس اور 45 دن بنتے ہیں، 1.5 مہینہ یہ شمسی اعتبار سے۔ تو مختلف روایات ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ 600 سال ہیں، کچھ نے کہا 620 سنتن، 620 سال۔ تو اس کے آگے فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے ولا منافات بینہما، یہ جو دو قول ہیں نا 600 اور 620، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی منافات نہیں ہے، یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ فإن القائل اول اراد 600 سنۃ شمسیۃ، کہ جو پہلے ہے نا 600 سال کہتے ہیں وہ ان سے مراد وہ شمسی 600 سال ہیں، والآخر اراد قمریۃ، اور جو دوسرے ہیں انہوں نے قمری 620 سالوں کا ارادہ کیا۔ وبین کل 100 شمسیۃ وبین القمریۃ نحو من 3 سنین، کہ 100 جو شمسی سال ہوتے ہیں یہ جس کو ہم انگریزی کہتے ہیں، ان کے اور قمری جو اسلامی ہیں ان کے درمیان 3 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اصل جو ہے یعنی پوری تحقیق یہ ہے کہ 32.5 سال جب یہ شمسی انگریزی گزرتے ہیں تو 33.5 سال چاند کے گزر جاتے ہیں، 65 برس جب یہ شمسی گزرتے ہیں تو 67 برس چاند کے گزر جاتے ہیں، یعنی 1 دن کم۔ یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اگر 1 محرم اور 1 جنوری کو پیدا ہوا ہے تو جس دن وہ 65 برس کا ہوگا انگریزی حساب سے، 1 دن بعد وہ چاند کے اعتبار سے 67 برس کا ہو جائے گا، 67 سال کا، یعنی 2 سال کا پورا فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں 32.5 اور جمع کریں تو یہ تقریباً 97.5 برس برتے ہیں، تو اس میں 97.5 انگریزی سال گزریں گے تو 100 سال اور 6 مہینے چاند کے حساب سے گزر جائیں گے۔ تو بہرحال اس حساب سے چل رہا ہے۔ جس وقت یہ قمری سال کا آغاز ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، تو اس وقت یعنی یہ تقریباً کوئی 500 یعنی 600 سے کم تھے، یوں کہہ لیجئے کہ 571 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو 620 تقریباً 621 تھا،
جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو اب اس کے اعتبار سے ابھی جو یہ گزرا ہے اس دفعہ تقریباً یہ 19 جولائی کو یکم محرم تھا۔ تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اس سال بھی 19 جولائی کو یکم محرم تھی۔ یعنی یہ جو ابھی کیلکولیشن ہی ظاہر بات ہے حساب کتاب ہی لگایا گیا نا، اس وقت تو عرب کے اندر جو ہے کوئی باقاعدہ کیلنڈر رائج نہیں تھا، بس صرف ٹھیک چاند کا ہوتا تھا جی چاند، اور چاند میں بھی صرف مہینہ ہوتا تھا، سال وغیرہ کو نہیں شمار کرتے تھے، اور مہینوں میں بھی جب ان کی مرضی ہوتی تو کہتے بھئی یہ مہینہ جو ہے نا ذی الحجہ کا یہ نہیں ہے، اس کو آگے پیچھے کر لیتے، حج بھی کبھی کسی مہینے میں کبھی کسی مہینے میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اب اس کے بعد بھی پھر صرف یہی ہوتا تھا، مہینے کے حساب سے شمار ہوتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایک دفعہ آپ کے پاس ایک پیپر لایا گیا جس پہ لکھا ہوا ہے چاند کی کوئی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی یہ کیسے پتہ چلے گا یہ کس سال کا ہے؟ پھر آپ نے مجلس مشاورت بٹھائی اور پھر کہا بھئی مسلمانوں کا اپنا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، تقویم ہونی چاہیے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ اس کا آغاز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پھر اس کا آغاز کیا گیا، لیکن یہ تقریباً 16-17 ہجری، 16-17 سال گزرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا۔ اور پھر اسی لیے دیکھیے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ 3 ہجری میں ہوا، کوئی کہتا ہے 4 ہجری میں ہوا، اس لیے کہ یہ بعد میں پھر اندازے سے یہ چیزیں ساری ڈیسائیڈ کی گئیں کہ یہ کس کس سن میں ہوا ہے جب اس کا فیصلہ ہوا۔ تو بہرحال ابھی جو حساب کتاب سارا کیا گیا ہے کہ 19 جولائی کو یکم محرم تھی، تو اس حساب سے اس سال پھر 19 جولائی کو یکم محرم ہوئی ہے، لیکن ان 1444 سال گزرے ہیں چاند کے حساب سے اور انگریزی حساب سے 1401 سال گزرے ہیں۔ تو یعنی اس حساب سے یہ 43 برس کا تقریباً جو ہے وہ فرق پڑ گیا۔ تو یہ فترت کا زمانہ، بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ اس کا یعنی فاصلہ اتنا تھا، اس کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ اہل کتاب بے شک تشریف لائے تمہارے پاس میرے محبوب، میرے رسول، جو تمہارے لیے سب کھول کر بیان کرتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، اس زمانے کے بعد جس میں کوئی رسول نہیں تشریف لایا، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ کہیں بروز قیامت تم یہ عذر پیش نہ کرو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا کوئی مبلغ نہیں تشریف لایا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، بے شک آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ یہاں ایک بات اور بڑی اہم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے اس قول کو رد فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کہتے تھے، اس وقت بھی کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کلمہ کفر ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اللہ کا جز، اللہ کا شریک جو قرار دیں، یہ ان کا کلمہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کا جز نہیں ہے، اللہ کا شریک نہیں ہے، لیکن ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بھی بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں جا بجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بیان کیا۔ اب ایک نظریہ اس دور میں یہ آ گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا جائے گا تو ایٹومیٹکلی اللہ والوں کی توہین ہو جائے گی۔ جب تک اللہ والوں کی توہین نہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی توحید مکمل نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ نظریہ اب پیدا ہوا ہے، یہ قرآنی نظریہ نہیں ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے کفر کو بیان کیا، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی شان بھی بیان کی۔ تو یہ نظریہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا جائے تو پھر اللہ کے پیاروں کے ساتھ توہین خود بخود ہو جائے گی، یہ نہیں ہے۔ توہین اس وقت ہوگی جب کوئی کرے گا، جو بے ادبی کرے گا، تب اللہ کی توحید بیان کرنے سے اللہ والوں کی توہین نہیں ہوتی۔ اور یہاں اصل میں غلطی کہاں سے ہوئی؟ غلطی یہاں لگتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اصطلاح استعمال فرمائی، من دون اللہ۔ من دون اللہ کیا ہے؟ بت، وہ جن کو کافر معبود سمجھتے تھے، جن کی پوجا و پرستش کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بے جان پتھر کی مورتیاں ہیں، تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب بعض لوگ وہی آیات قرآن پاک میں جا بجا من دون اللہ کی جو ہے وہ مذمت بیان کی گئی، آیت پڑھیں گے من دون اللہ والی اور اس کو نبیوں ولیوں پہ چسپاں کریں گے، یہاں آ کے پھر گڑبڑ ہوتی ہے۔ جس طرح دیکھیے مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، مخاطب کیا کافروں کو، اور کافروں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، محبوب فرما دو۔ یہاں پہ کل لفظ نہیں ہے، یہ جو سورہ آج کا آخری رکوع ہے، یا ایہا الناس، اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا، لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا۔ دعا یدعو، پکارنا، مراد یہاں عبادت کرنا ہے۔ بہرحال عبادت کی نیت سے پکارا جائے تو وہ بھی عبادت ہی شمار ہوگی۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اصل ترجمہ ہے وہ من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو، جن کی پوجا و پرستش کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ولا وجتمعوا لہ، اور چاہے وہ سارے اکٹھے ہو جائیں نا، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں سب کے سب اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان میں سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، یعنی بت کے آگے کوئی کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہے، مکھی آئی اور وہ وہاں سے اٹھا کے لے گئی، تو کیا ہوا؟ لا يستنقذوه منہ، وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے، مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب یعنی چاہنے والا اور جس کو چاہ گیا، کتنے وہ کمزور ہیں کہ ایسے چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک مانتے ہیں، ایسی چیز کو معبود مانتے ہیں کہ جو سارے مل کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر ان کے سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہو اور اس سے مکھی اٹھا کے لے جائے تو مکھی سے وہ واپس بھی نہیں لے سکتے، چھین بھی نہیں سکتے۔ اب آیت یہ ہے، پڑھا جاتا ہے اس کو اور پھر اس کو آگے پھر یعنی ایک ہی چھڑی کے ساتھ پھر سب کو آنکا جاتا ہے کہ نبی ولی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ تخلیق جو ہے، تخلیق پیدا کرنا، یہ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب اپنے پاس رکھا ہے، اس نے یخلق ما یشاء، ابھی ہم نے ترجمہ کیا، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب اپنے پاس رکھا ہے اور کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، باقی ساری اس کی مخلوق ہیں، سب اس کے بندے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کا منصب اپنے پاس رکھا۔ انبیاء کرام اس کے نبی، اس کے رسول، اس کے پیارے ہیں، اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں، بڑا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرتبہ اور درجہ دیا ہے، لیکن تخلیق کا منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ہر چیز کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اس کی یعنی کسی کو دوسرے کو یہ منصب نہیں دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ منصب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کہیں نہیں دے سکتا تو پھر کل شیء قدیر کیسے ہوا؟ اگر وہ یہ منصب کسی کو دے ہی نہیں سکتا تو پھر قادر کیسے ہوا؟ اور اگر کہیں کہ کسی کو دے سکتا ہے تو پھر کس کو دے گا؟ وہ جس کو چاہے دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کو، معبودان باطلہ کو یہ منصب نہیں دیا، لیکن اپنے پیاروں کو وہ جب چاہے یہ منصب دے دے۔ اس کی قدرت پہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اگر کہے وہ کسی کو دے نہیں سکتا، کسی اپنے پیارے کو بھی نہیں دے سکتا، کسی کو نہیں دے سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر کے انسان کافر ہو جائے گا۔ بار بار فرمایا علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تخلیق کا منصب کسی کو چاہے تو دے دے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک، یعنی کچھ لوگ تو صرف یہی بتوں والی آیتیں پڑھتے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز ہوتی اللہ کے اذن سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اس کی قدرت سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے تو کسی کو یہ تخلیق کا منصب دے دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائے گا یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی تھی، وعلی والدتک، اور آپ کی والدہ پر جو میں نے اپنا فضل اور کرم فرمایا تھا، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری مدد کی روح القدس کے ساتھ، حضرت جبریل کو آپ کی مدد کے لیے بھیجا، تو کلم الناس فی المہد و کہلا، تم لوگوں سے بات کرتے تھے مہد میں اور کہل میں، یعنی پھنگوڑے میں، بچپن میں اور بڑی عمر میں۔ بڑی عمر میں تو تقریباً سبھی بات کرتے ہیں نا، لیکن پھنگوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں، جب کہ بچے بولتے نہیں ہیں، اس وقت آپ نے کلام کیا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر ایک خاص فضل تھا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تجھے کتاب کا علم دیا، حکمت دی، تورات اور انجیل کا علم دیا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب تم بناتے تھے مٹی سے پرندے کی ایک شکل۔ خالقہ یخلق، بنانا، خالقن، بنانے والا، اللہ تعالیٰ خالق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ یہ فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ، تم پیدا کرتے تھے، تم بناتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خلق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا منصب کے نہیں؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، جب تم بناتے تھے مٹی سے پرندے کی ایک شکل، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، کیونکہ ہوتا تو سب اللہ کے حکم سے ہی ہے نا۔ فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر آپ اس میں پھونک لگاتے اس پرندے کو، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، تو وہ پرندہ ہو کر اڑ جاتا میرے حکم سے۔ اب دیکھیے غیر جو ہے نا من دون اللہ، ان کی کیا ہے کہ سارے مل کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب نہیں دیا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ منصب دیتا ہے، مکھی نہیں پرندہ، پرندہ بناتا ہے اور پھونک لگاتا ہے، وہ اڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو منصب نہیں دیا ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ منصب دینا چاہے تو وہاں کوئی قدغن نہیں ہے۔ دوسری جگہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ تجھے ہم ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے کہ اس کی کیا شان ہوگی کہ وہ رسولا الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، اور ان سے ارشاد فرمائے گا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے پاس اللہ کی نشانی لے کے آیا ہوں، انی اخلق، خلق یخلق، وہی وہاں غائب کا صیغہ تھا بلکہ مخاطب کا صیغہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرے گا کہ اس تخلق، جب تو بناتا تھا، اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں انی اخلق، میں بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیت طیر، پرندے کی شکل، فانفخ فیہ، اس میں پھونک لگاتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اب ہر چیز کی تخلیق، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ منصب جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تو وہ اللہ کے حکم سے مٹی کا پرندہ بناتے، پھونک لگاتے تو پرندہ بن جاتا۔ اسی طرح وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، یہاں پر بھی فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، کسی بیمار کو شفا دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، شفا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کسی ڈاکٹر کی دوائی کے اندر یہ شفا رکھ دیتا ہے، اس سے شفا مل جاتی ہے، کسی کے تعویذ سے، کسی کی پھونک سے، کسی حکیم کی دوائی سے، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا، اور جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو سارے ڈاکٹر، سارے حکیم، سارے طبیب، سارے پیر، سارے پھونکیں، سارے دم درود ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کوڑ کے بیماروں کو اور برس کے بیماروں کو وہ ٹھیک کر دیتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، زندگی موت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو یہ منصب دیتا ہے، یہ اختیار دیتا ہے، تو اس کے حکم سے، اس کی پھونک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ غلطی کہاں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہیں بتوں کے متعلق، معبودان باطلہ کے متعلق، اور ان کو پھر نبیوں اور ولیوں پر چسپاں کیا جاتا ہے، یہاں غلطی لگتی ہے۔ اور بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے، کانا یراہم شرار خلق اللہ، وہ ایسے لوگوں کو اللہ کی بدترین مخلوق سمجھتے تھے، کن کو؟ کہ جو ایسی آیات جو کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پہ چسپاں کریں۔ تو یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کے متعلق نازل کی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب نہیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے اپنے کسی پیارے کو وہ منصب دے دے۔ اور یاد دیکھیے بت جو تھے وہ پتھروں کے بنے تھے نا، اور چیزوں کے بنے ہوتے ہیں، لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے، سونے چاندی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، پتھر کے ہیں، پتھر سارے پتھر ہی ہیں نا، لیکن کچھ پتھر جن کو اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے وہ پتھر بھی معزز ہو جاتے ہیں، باقی پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف نہیں دیا ہے۔ ایک پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے ساتھ لگ گیا تو کیا ہوا؟ مقام ابراہیم ہو گیا، خانہ کعبہ میں اب بھی موجود ہے، اور حکم کیا ہے کہ جب بھی تم طواف کرو تو مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھو۔ اب تو چونکہ رش ہوتا ہے، نہ ہو تو پیچھے کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ممکن ہو تو مقام ابراہیم، سارا ہی خانہ کعبہ شان والا ہے، سارا بیت اللہ شان والا ہے، ساری مسجد حرام کہیں بھی پڑھو گے 1,00,000 کا ثواب، لیکن فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، وہاں نماز پڑھو۔ کیوں؟ وہ اللہ کے پیارے کے قدم کے ساتھ لگ گیا، اللہ کے پیارے کے قدم وہاں لگے تو وہ معزز اور محترم ہو گیا۔ یہ تو صرف معزز اور محترم ہے نا،
اسی کے ساتھ تھوڑے اور آگے جائیے، کیا ہے؟ حجر اسود۔ حجر کا کیا معنی ہے؟ پتھر۔ حجر کہتے ہیں عربی میں پتھر کو، اور اسود کالا، کالا پتھر۔ کالا پتھر ہے لیکن سب لوگ دوڑ دوڑ کے اس کو چومتے ہیں، کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے لا یبعثن اللہ الحجر یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حجر اسود کو لائے گا، وَلَهُ عَيْنَانِ، اس کو اللہ تبارک و تعالی دو آنکھیں دے گا، یبصر بہما، جن آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہوگا، وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک زبان دے گا جس سے وہ بولے گا۔ اگر یہ مٹی کا بنا ہوا انسان، اس کو اللہ تعالیٰ آنکھیں دے سکتا ہے، زبان دے سکتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت اس صورت میں لائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتا ہوگا، اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بولتا ہوگا۔ یشہد بہ علی من استلمہ بحق، جس نے حق کے ساتھ اس کا استلام کیا ہوگا نا، اس کے حق میں وہ گواہی دے گا۔ حجر اسود گواہی دے گا، یعنی سفارش کرے گا۔ تو پتھر ہے، پتھر سارے ہی پتھر ہیں، لیکن اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دیا کہ بروز قیامت وہ گواہی دے گا، یعنی ایمان والوں کے وہ سفارش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، جس کو چاہے جو منصب عطا فرما دے۔ اگر وہ چاہے تو پتھر ہے، باقی بھی سارے پتھر ہیں، لیکن اس پتھر کو وہ اللہ تعالیٰ دو آنکھیں بھی دے گا، اور وہ سب کو پہچانے گا۔ جس نے اس کا استعلام کیا ہوگا اس کو وہ پہچانے گا، اور اس کے بارے میں وہ گواہی دے گا، یعنی اس کی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ تو یہاں ایک بات چونکہ آئی ہے، اہم مسئلہ، استعلام کیا ہے؟ کہ جب آدمی طواف کرے، چاہے عمرہ میں ہو یا حج میں ہو یا ویسے ہی مطلب ہے طواف ہو، بغیر حج و عمرہ کے بھی طواف کرنا جو ہے وہ ثواب ہے، تو حجر اسود سے طواف شروع کیا جاتا ہے، اور وہاں آ کے ایک چکر مکمل ہوتا ہے، پھر دوسرا، تیسرا، 7 چکر، جب 7ویں دفعہ وہاں واپس پہنچتے ہیں تو 7 چکر مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ حجر اسود کو چوم کر طواف شروع کیا جائے، پھر جب وہاں پہنچے پھر چومیں 7 دفعہ، اور پھر جب 7 چکر مکمل ہوں گے تو 8ویں دفعہ چومنا ہو جائے گا، تو ہر دفعہ اس کو چوما جائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، ہاتھ لگا کے اس کو چوم لیا جائے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کوئی اگر اس طرح کوئی چھڑی وغیرہ ہو، دور سے اس کو لگا کے اس کو چوم لیا جائے۔ یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ دور سے یوں ہاتھ اس کی طرف اٹھا کے ہاتھوں کو چوم لیا جائے، یہ بھی استعلام ہے۔ تو اگر آج کے دور میں حجر اسود کو چومنا تو ممکن نہیں ہوتا ہے، لیکن دور سے چاہے جتنے بھی دور ہوں، وہ طواف کے اندر ہوں، جہاں پر بھی طواف کر رہے ہیں، وہیں سے ہاتھ اٹھا کے جب چوم لیں گے تو یہ استعلام ہو جائے گا، اور اس کی وہ گواہی بروز قیامت دے گا کہ اس نے میرا استعلام کیا۔ یہاں چومنا نہیں، استعلام ہی کہا گیا ہے، یشہد بہ علی من استلمہ، تو استعلام یہ ساری صورتیں ہیں، ہاتھ لگا سکیں تو ہاتھ سے، اگر یعنی چوم سکے تو چومیں، نہیں تو ہاتھ لگا کے چوم لیں، کوئی چیز چھڑی وغیرہ لگا کے اس کو چوم لیں، نہیں تو ہاتھ صرف اس کی طرف یوں کھڑے کر کے ان کو چوم لیں، تو یہ بھی استعلام ہے، وہ گواہی دے گا۔ تو وہاں جا کے دھکم پیل کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر نہیں آسانی سے نہیں ہو سکتا، جو آج کل نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، دور سے استعلام کر لیا جائے اور اس کو یعنی ہاتھ چوم لیے جائیں تو وہ استعلام ہو جائے گا، اور طواف بھی درست ہوگا، اور وہ بروز قیامت گواہی بھی دے گا۔ اور آج کل جو لوگ صرف حجر اسود کو چومنے کے لیے جاتے ہیں، رش بھی زیادہ اسی لیے پڑتا ہے نا کہ لوگ صرف حجر اسود کو چومنے کے لیے جانا، یہ کوئی شریعت میں کہیں مجھے نہیں ملا ہے کہ صرف چومنے کے لیے جائے۔ ہاں، جب طواف شروع کیا جائے تو طواف میں استعلام ہے جس طرح بھی ممکن ہو،
باقی جس طرح یہ آج کل رش وہاں اسی لیے پڑتا ہے کہ کچھ لوگ صرف چومنے کے لیے جاتے ہیں، اور بعض لوگ بڑے پھر فخر سے بیان کرتے ہیں میں نے اتنی دفعہ چوما، حالانکہ یہ صرف چومنا کوئی عبادت نہیں ہے، عبادت صرف طواف کے وقت ہے، جب طواف شروع کریں جس طرح ممکن ہو اس طرح استلام کیا جائے تو وہ استلام ہوگا، جیسے بھی ممکن ہو، اگر باقی ممکن نہیں ہے دور سے ہاتھ یوں کر کے تو ہاتھ چوم لیے تو یہ بھی استلام ہے، اور اس کی وہ بروز قیامت گواہی دے گا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہیں بتوں کے متعلق، اور ان کو پھر نبیوں ولیوں پہ چسپاں کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جائے گی تو نبیوں ولیوں کی توہین تو پھر ایٹومیٹکلی ہو جائے گی، یہ نہیں ہے۔ نبیوں ولیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں شان بیان کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نبیوں کی شانیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ولیوں کی شانیں بیان کی، ولیوں کی کرامات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ تو من دون اللہ، جو معبودان باطلہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا اختیار نہیں دیا ہے، اور وہ جہنم کا ایندھن ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، کافروں کے ساتھ وہ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شانیں عطا فرمائی ہیں اور ان کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا جائے تو پھر اللہ والوں کی توہین خود بخود ہو جاتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بھی قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور ساتھ میں اپنے پیاروں کی شان کو بھی بیان کیا ہے کہ میرے پیارے جو ہیں وہ بڑی شان والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔